الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، ایک روایت میں حضرت مؤمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گنا اجر ہے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس پر اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن ہوا اور اچھے اخلاق والا ہوا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کر دے گا۔ ناظرین گرامی، یہ فضیلت بیان کی گئی اذان کو سننے کے حوالے سے اور اس کا جواب دینے کے متعلق، لیکن آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ مؤذن اذان کے لیے آواز بلند کرتا ہے، ادھر ٹی وی کا وولیم بڑھا دیا جاتا ہے، گانے کی آواز کو بڑھا لیا جاتا ہے کہ نماز کے لیے ہونے والی یہ اذان تو دن میں 5 بار کہی جاتی ہے اور روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن کہیں اس گانے کا سین نہ گزر جائے اور گانے کے بول نہ گزر جائیں۔ اذان کی بے ادبی کے حوالے سے ایک ایسا ہی انتہائی عبرتناک واقعہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پیارے دوستو، اذان کے جواب کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے اور ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے۔ اس حوالے سے وہ خاص کلمات کے جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ مؤذن کی آواز سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جب مؤذن اذان کہے تو اس کے بعد کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ورضیت باللہ ربا وبحمدہ رسولا وبالسلام دینا۔ ناظرین گرامی، جو بھی شخص نماز کے لیے ہونے والے اذان کے بعد یہ کلمات ادا کرے تو اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اتنے آسان کلمات ہیں کہ ان کو یاد کرنے اور پڑھنے کے لیے کسی قسم کی مشقت کی ضرورت نہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ نے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس انعام سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم سے اکثر لوگ اذان خاموشی سے سنتے ہی نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جو کہ اذان کے بعد کی دعا ہے۔ ناظرین گرامی، اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس دعا کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ دعا خاص طور پر کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعته یوم القیامہ۔ ناظرین گرامی، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا خوشخبری ہوگی کہ کسی مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے اور ان دونوں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ پیارے دوستو، فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اذان کے وقت استنجا وغیرہ کے لیے بیت الخلاء جانا ہے تو وہ شخص جا سکتا ہے، بالخصوص جب تقاضا بہت تیز ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جائیں اور خاموش ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب دیں، کیونکہ اذان در حقیقت ندائے الہی ہے اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی
جس کام میں بھی مشغول ہو یا جو بھی کام کرنے جا رہا ہے تو اس کو روک دے اور اذان کو سن کر اس کا جواب دے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کے لیے اذان کے بعد چونکہ وقفہ بہت کم رہ جاتا ہے، اس لیے مغرب سے پہلے ہی تمام کاموں سے انسان فارغ ہو جائے تاکہ جماعت بھی فوت نہ ہو اور اذان کا جواب بھی دیا جائے اور اذان کے بعد کی دعائیں بھی پڑھی جائے۔ اذان کے وقت بیت الخلاء جانے کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ انسان جب بیت الخلاء جاتا ہے تو وہاں پر تو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ایسے میں اگر انسان اذان کے وقت چلا جائے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اذان کے الفاظ کو دہرا کر جواب نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین گرامی، ذکر کرتے ہیں اس واقعے کا جس کا آغاز میں آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ناظرین گرامی، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے اذان کی بے حرمتی کی جس کا اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑا اور نقصان بہت شدید تھا۔ ناظرین گرامی، ہوتا کچھ یوں ہے کہ اذان کے وقت ایک شخص ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا چھوٹا بھائی بھی پاس ہی موجود ہوتا ہے۔ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ آؤ وضو کرو اور نماز کے لیے چلتے ہیں۔ یہ شخص اپنے چھوٹے بھائی کو جھٹک دیتا ہے اور اپنے ہیڈ فون پر جو گانے لگے ہوتے ہیں ان کا ولیوم اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور گانے سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی لیٹا ہے، اس کی آنکھیں بالکل بند ہو چکی ہیں۔ یہ اپنے بھائی کو ہلاتا ہے اور اسے اٹھانے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر اس کا بھائی کوئی جواب نہیں دیتا، جبکہ دوسری طرف اس کے ہیڈ فون پر گانوں کی آواز ابھی بھی آ رہی ہوتی ہے۔ پھر چھوٹا بھائی اٹھتا ہے اور فوراً شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا۔ اس کے والدین آتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص اپنے ہی گھر کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو آواز دیتا ہے کہ یہ دیکھو میں زندہ ہوں، تم لوگ مجھے دیکھ کر میرے جسم کے پاس کیوں روتے ہو اور میری آواز کو کیوں نہیں سنتے؟ لیکن پیارے دوستو، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ناظرین گرامی، جو بھی سلسلہ کار دکھایا گیا اس کو ایک ویڈیو کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک ڈرامہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے ہم سبق حاصل کیسے کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت اذان کی آواز سن کر اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوری طور پر بڑی خاموشی کے ساتھ اذان کا جواب دینا چاہیے اور اپنے تمام کاموں کو مؤخر کر دینا چاہیے۔ اذان کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اور اذان کی نماز کے لیے حاضر ہونے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دونوں نماز کے دوران کیے گئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر اس کے لیے گواہی دیتا ہے، گویا اس میں جن و انس، حیوانات و نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا اگر علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے قرعہ اندازی بھی کریں اور اس انعام کو پانے کے لیے آپس میں قرعہ اندازی بھی کریں۔ ناظرین گرامی، اذان سننے کے حوالے سے اور اذان کا جواب دینے کے حوالے سے فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔